بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، جمعرات کا دن خصوصی طور پر مستورات بھی اس درس میں شریک ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں ہمارے سامنے آوے کہ جس سے خصوصی طور پر ماں بہنوں کو اور عمومی طور پر ہم سب کو فائدہ حاصل ہو جاوے. انشاءاللہ آج سے جو درس ہم شروع کر رہے ہیں اس میں نے جو عنوان پسند کیا ہے، جو ٹاپک انشاءاللہ کئی دنوں تک وہ چلے گا، وہ عنوان ہے عورتوں کی خوبیاں اور عورتوں کی خامیاں. یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک عورت کے لیے بڑی ہی پسندیدہ ہے، اس کے لیے بڑی اچھی ہے، اور کون کون سی چیز اس کے اندر نقص اور کمی پیدا کرتی ہے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے. تو یہ درس صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم سب کے سب بھی شامل ہے. اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ صرف خاص مستورات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت سی مفید باتیں ہیں. قرآن حدیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو عورتوں کی بہت ساری عمدہ صفتیں بیان کی گئی ہے. ایک عورت جب اس کو اختیار کرتی ہے، ایک عورت جب اپنی زندگی میں اس کو لاتی ہے تو وہ ایک با کمال خاتون بنتی ہے، اور وہ صفتوں پر عمل کر کے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتی ہے. وہ کون کون سی صفات ہیں؟ تقریباً 36 یا 37 کے قریب کچھ صفات ہے جس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی صفت جو ایک عورت کے اندر ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم وہ صفت ہے، وہ ہے اس کا مومن ہونا، ایمان والی ہونا. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے پہلی بات وہی بیان فرمائی، ان المؤمنین والمؤمنات، کہ ایمان جو ہے، ایمان یہ سب سے اہم صفت ہے، مومن ہونا. اس لیے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، بھئی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، کان کے اندر اذان دے دی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھ دی گئی، نام رکھ دیا گیا ہے ہمارا عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، زینب والا، تو یہ ایمان ہو گیا. ہاں، ایک مسلمان تو ہو گیا ہے یہ، لیکن حقیقی ایمان کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بھئی ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط کے اندر فرق نظر آتا ہے، اس کو اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے اندر فرق نظر آتا ہے. ورنہ آپ دنیا کے اندر دیکھیے نا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. گناہ کے نام پر، نافرمانی کے نام، ارے باقاعدہ کچھ گناہ وہ ہوتے جب انسان کرتا ہے تو اس پر اس کے پڑوسی ٹوکتے ہیں، اس کے محلے کے آگیوان روکتے ہیں، اس کے علاقے کے آگیوان روکتے ہیں، ان سے بھی بس نہیں بنتا تو کچھ گناہوں پر پکڑ حکومتیں خود کرتی ہے.
جیسے کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ کرنا حکومت پکڑ کرتی ہے، کسی کے بس میں، محلے والوں کے بس میں اب یہ نہیں ہے، حکومتیں پکڑ کرتی ہے. لیکن چون کفر برخیزد از کعبہ کجا ماند مسلمانی. لیکن جب ہو یہ کہ دنیا کی حکومتیں ہی اس کو لیگلائز کر دیوے، اس گناہ کی اجازت دے دیوے، تو پھر انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ اس کا ایمان ہے. جیسے میں اس کی مثال دوں، آپ فورن کنٹریز وغیرہ میں، بہت سارے باہر ممالک میں آپ چلے جائیں. ابھی کسی نے، ہمارے ایک ساتھی جو فورن کنٹریز وغیرہ میں جا کر آئے ہیں کاروباری اعتبار سے، تو ان کا یوں کہنا ہے کہ مفتی صاحب اگر صرف ایمانی غیرت ہمارے اندر ہے تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اگر ایمان کھوکھلا ہے تو پھسلتے گناہ کرتے ہوئے 1 منٹ دیر نہیں ہوگی انسان کو. یہ ہے ایمانی پاور، یہ کرتا ہے ایمان کام، کہ اگر ہے ہمارے ایمانی جذبہ اگر ہمارے اندر موجود ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے مردوں کو کہ جب تم تمنا کرو اللہ سے بیوی مانگو تو صرف بیوی مت مانگو، اللہ سے مانگو زوجہ مؤمنہ عطا فرما، ایمان والی، یقین کامل والی بیوی عطا فرما. اور حضور نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنہ تعین احدکم علی امر الاخرہ، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے شکر کرنے والا دل رکھے، ذکر کرنے والی زبان اس کے پاس ہو، ایسی مومن بیوی اس کے پاس ہو جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو. آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کے اندر ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت پیدا کرتی ہو. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہ تربیتیں جو ہوگی، یہ تربیت گاہیں جو ہیں، اسی لیے تو کہا گیا الام مدرستن، ماں جو ہے، ماں اس کو ایک پوری کے پوری یونیورسٹی کہا گیا ہے، پورا کے پورا مدرسہ کہا گیا ہے، پورے کے پورے ایک اسکول وہ صرف ایک اکیلی ماں ہوا کرتی ہے. وجہ یہ ہے، اسکول میں جب بچہ جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، تو بھئی آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ گجراتی پڑھ رہے تو ان کو پڑھانے والی فلاں ٹیچر آئے گی، فلاں سبجیکٹ اس کو پڑھانے کے لیے الگ ٹیچر آئے گی. یعنی ہر سبجیکٹ تقسیم ہے، اس کو یہ پڑھائے گا. ماں ایک ایسا استاذ، ایک ایسا معلم اور ایک ایسی ٹیچر ہے، سارے کے سارے سبجیکٹ بچہ اسی سے سیکھتا ہے. کھانا کھانے کا آداب ماں سکھائے گی، سونے کا طریقہ ماں سکھائے گی، کپڑے صاف ستھرے رکھنا ماں سکھائے گی، کپڑے کو بہترین، اپنی چیزوں کو بہترین ترتیب سے رکھنا ماں سکھائے. یعنی زندگی کے ہر گوشے اور لمحے کے اندر عبادت، نیک کام، ماں ماں ماں، ہر جگہ پر ماں ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، ظاہر سی بات ہے ایک ماں کے اندر جب ایمانی غیرت موجود ہوگی تو اپنے بچے کے اندر، یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایسے بہت ساری نیک بزرگ جیسے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی زندگیاں بنی کیسے اتنی زبردست. ایک لفظ میں کہا جاوے تو وہ ایمان والی اور غیرت والی مائیں تھی کہ جن کا ایمانی جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان دیا ہے. دیکھیے ایمان 2 طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان ناقص. ایمان ناقص کا مطلب بھئی ہاں میں مومن تو ہوں، میں زینب ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں رقیہ ہوں، میں عائشہ ہوں، میں خدیجہ ہوں، یعنی میرا نام ہے مسلمان والا، لیکن میری زندگی ایمان والی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایمان کے تقاضوں پر چلتی ہوں کہ نہیں چلتی ہوں؟ شریعت کی تعلیم پر عمل کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں؟ میں مومن ہوں لیکن میرا ایمان ابھی ناقص ہے، ادھورا ہے تھوڑا. اور ایک ہوتا ہے ایمان کامل. ایمان کامل
ایمان کا جس وقت جو تقاضا آیا اس وقت وہ مومن عورت فوراً اس پر عمل کرنے والی ہوتی. میں اس پر ایک بات آپ کو سناؤں، یہ ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مائیں بہنوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت. دیکھیے میں تو ایک بات بار بار کہتا ہوں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات جگہ جگہ پر، جس چیز کو جتنا بولیں گے اس کا یقین، اس کی اہمیت اتنی دل میں بیٹھے گی. آج گھر میں بچوں کو پوچھو بیٹا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا. کیا بننا ہے؟ انجینئر بنوں گا. کیا بننا ہے؟ نرس بنوں گی. کیا بننا ہے؟ میں تو MBBS کر رہی ہوں فلاں. کیوں؟ اس کے سامنے اتنا بولا گیا اس چیز کو کہ اگر آپ سماج میں اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ سماج کے اندر بہترین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان فیلڈز کے اندر آنا پڑے گا. اس کی اہمیت بار بار بولا گیا تو اتنی بیٹھ گئی. ایمانی تقاضے، ایمانی اہمیت، ایمان کے بول، ایمان کی تعریف، ایمان کے متعلق جب نہیں بولا گیا تو اس کی اہمیت بچوں کو معلوم نہیں ہے. حال ہمارا یہ ہے، اسکول کے اندر فنکشن ہے، پروگرام، میرا بیٹا تو کشن کنیا بن کر جائے گا. ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہمارا یہ. اسکول کے اندر ڈانس کا پروگرام میں میرا بیٹا بھی، میری بچی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ تو ایک ثقافتی، ایک کلچرل پروگرام ہے. ایمانی غیرت کہاں چلی گئی ہماری؟ ایمان کس دن کے لیے ہم نے قبول کیا تھا؟ ایمان کس دن کے لیے ہم لائے تھے؟ خیر، کتنی بڑی نعمت ہے. ایک بات آپ کو سناؤں، جب انسان، یہ تو ایک ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، پھر قبر کی زندگی آئے گی، قبر کی زندگی کے بعد حشر ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ بعض مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے. کافر تو ہوں گے ہی وہاں پر، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو ہوں گے، لیکن وہ مومن جو ایمان والے تھے لیکن ان کے گناہ بہت تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو وہاں دونوں آپس میں بات چیت کریں گے، مسلمان بھی کافر بھی، اور کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے. کیا تانا دیں گے؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا، آج وہ نبی تو تمہیں جہنم سے نکال نہیں سکے، تم کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں آئے، پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق؟ ہم تو چلو نہیں پڑھا تو ہم آئے جہنم کے، تم پڑھ کے بھی آئے تو تمہارا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر یہ تانا دیں گے کافر مسلمانوں کو. اللہ رب العزت جب یہ بات سنیں گے تو اللہ کی رحمت کو، اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا، اور ایسا جوش آئے گا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیں گے، ہر وہ بندہ جاؤ دیکھو جس کے دل میں رتی برابر بھی، ذرہ سا بھی ایمان کی غیرت اور ایمان کا ٹکڑا موجود ہو، اس کو فوراً جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کرو. یہ ہے ایمان. جب یہ منظر کافر دیکھیں گے تو یہ 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا ہمارا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی ایمان والے. یہ ایمان اتنا کام آ رہا ہے یہاں پر. یہ ہے عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں ایمان، جو اللہ نے ہمیں بن مانگے جو دے دیا ہے. یہ اتنی بڑی اور اتنی اہمیت والی چیز ہے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بعض مرتبہ میں ایسی کارگزاریاں سنتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر افسوس ہوتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ایمان والا ہونے پر اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. ایمان والا ہونے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہاں اتنی پابندیوں میں آ گئے. نعوذ باللہ، یہ مت کرو، فلاں مت کرو، یہ مت کرو، پردہ، برقع، نماز، عبادت، زکات، وہ یہ فلاں. تو ایک زندگی تو پھر ایک جانور بھی گزار رہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ زندگی بھی کتنی بدتر زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے کہ جب ایک مالک اور ایک خالق کی مان کر جب ہم زندگی گزارے. آپ دیکھیں نا
صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں، صحابہ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ دردناک طریقے پر شہید کر دیا گیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی حالت اور ایمان کا صحیح معنی میں علم ان کو تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں ایک وہ عورت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نبی کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے، ایک ہے لوط علیہ السلام نبی کی بیوی ہے مگر کافرہ ہے۔ اللہ نے ان کے نام کو مٹا دیا۔ آج دنیا میں کسی سے پوچھے کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی کافرہ تھی اس کا نام کیا ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ہم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کافرہ تھی؟ نہیں ہے معلوم۔ لیکن جو ایمان والی عورت ہے، اور وہ ہے یعنی یوں کہیں ہم، اگر ہم سے کوئی ایک لفظ میں پوچھے دنیا کا سب سے بڑا کافر کون، تو ہمارے ذہن میں کون سا نام آیا؟ فرعون۔ سیدھی سی بات ہے، فرعون۔ سب سے بڑا ظالم شوہر کون؟ فرعون۔ لیکن فرعون کی جو بیوی ہے جس کا نام ہم میں سے اکثروں کو معلوم ہے، جن کے واقعات کا تذکرہ ہم اکثر سنتے ہیں، نام حضرت آسیہ علیہ السلام۔ بہت ساری بوڑھی جو اکثر خواتین ہیں، بہت کم اب تو یہ نام رکھتے ہیں، ورنہ اکثر بوڑھی جو عورتیں تھیں ان میں اکثروں کے نام آسیہ تھے۔ مریم اور آسیہ یہ کافی نام موجود تھے۔ اللہ نے اس نام کو کیسا زبردست باقی رکھا؟ دراصل حالانکہ تھی تو اتنے بڑے ظالم کی بیوی، فرعون کی بیوی، لیکن اللہ کو ان کا ایمان بڑا پسند آیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی دراصل ایک نیک عورت کے اندر، ایک نیک خاتون کے اندر جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ دراصل اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں، اور بڑی زبردست کارگزاری ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی۔ اتنی زبردست کارگزاری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تھے، فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون سمجھا رہا ہے کہ دیکھ تو ایمان چھوڑ دے ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو اس کی ناک کا سوال ہے۔ کیوں ناک کا سوال ہے؟ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر بچوں کو اس نے مروا ڈالا، بچوں کو اس نے مروا ڈالا ہے اسی وجہ سے کہ کہیں میری حکومت نہ چلی جاوے، کوئی اور پیدا ہو کر، ایمان والا پیدا ہو کر میری حکومت چھین لے۔ اور یہاں تو اللہ نے اس کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں ایمان داخل کر دیا، بیوی ایمان لے آئی، کھانا بند کر دیا، سزائیں مسلط کر دی، ایک کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن ایمانی غیرت جب دل میں اتر جاتی ہے، ایمانی پاور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کہہ دیا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ فرعون کو بول دیا جو کرنا ہے کر لیجئے، انما تقضی، تو اتنا ہی کر سکتا ہے جب تک یہ سانس باقی ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا، سانس کے بعد تو تیری پکڑ نہیں ہے، موت کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان بولتا ہے۔ خیر، اس نے دنیا کے اندر سب سے پہلی پھانسی کی سزا اگر کسی نے شروع کی ہے تو فرعون نے شروع کی ہے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو مروا دیا۔ ان کے پورے جسم کے اوپر بڑے بڑے کھلے وہ ٹھوک دیے۔ وہ اللہ کی بندی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ یہ ظالم مجھ پر مسلط ہو رہا ہے، میں ایک عورت ہوں، عورت صنف نازک، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اللہ عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، عورتوں کی صفت ایسی ہوتی ہے وہ زیورات میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، نازک ہوتی ہے وہ عورت، لیکن اس کے باوجود، وہ سب دیکھنے کے باوجود وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی ہے، اللہ اس سے پہلے کہ یہ ظالم مجھ پر مسلط ہو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اور یہی ہوا، یہاں وہ مسلط ہو رہے تھے اور اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اپنے پاس بلا لیا۔ اور بلانے کے بعد بات ختم نہیں ہے، اللہ نے اتنا زبردست اونچا مقام ہے کہ کسی روایت میں نے پڑھا، حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ جا رہی ہو تم، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ امی خدیجہ فرماتی ہے، حضور ابھی تک تو آپ نے کسی سے، میں جب تک آپ کے نکاح میں ہوں کسی سے نکاح نہیں کیا،
کہا کہ اللہ نے جنت میں جو میری بیویاں جن لوگوں کا نام لکھا ہے اس میں ایک نام آسیہ کا بھی ہے، تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کو یہ قربانی کتنی زبردست پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے کے اندر حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کی خدمت میں یہ ذکر کرنی ہے وہ یہی ہے، اللہ نے یہ جو ایمان دیا ہے ہم اس ایمان کی اہمیت کو سمجھے، معمولی نہ سمجھے، اپنے بچوں کو بتائے بیٹا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ لیکن ایک افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں، ماں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے، کچھ واقعات ایمان کے یاد ہونے چاہیے، ماں کو بھی تو خبر ہو، بلکہ میں تو ماؤں کی، دادیوں کی، نانیوں کی خدمت میں یہ بات ذکر کروں گا، کم سے کم آپ کچھ واقعات تو یاد کر لے وے کہ رات کو سوتے وقت جب بچہ آپ کے پاس سو رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کو سنائے بیٹا جانتے ہو حضرت خدیجہ کون تھی؟ امی نہیں خبر۔ کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بچے کو یاد ہو گیا۔ اب کچھ ان پر واقعات سنا دیے جائے، کیسی قربانی دی، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کیا ان کی کیفیت تھی۔ لیکن جب ماں کو علم ہو، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اپنے مطلب کا سب ٹائم سب کے پاس نکل جاتا ہے۔ میرے کو اگر کام ہے، میں بہت بڑا بیزی آدمی ہوں، لیکن سامنے والے نے چیک دینے کے لیے ٹھیک دوپہر میں 3 بجے بلایا ہے، سب ٹائم آگے پیچھے کر کے میں چلا جاؤں گا نہیں، کیوں؟ میرے مطلب کا ہے۔ مطلب کا ٹائم سب کے پاس نکلتا ہے، لیکن ٹائم کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، اپنے جو بچے ہیں، اولادیں ہیں ہماری، ان کو 3 وقت میں بہت امپورٹنٹ دو۔ کھانے جب بیٹھے، گاڑی میں جب ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہو، اور رات کو سونے کے وقت، یہ پورے ہمارے پاس ہے۔ یہ 3 ٹائم پہ دیکھیے، سونے کے ٹائم پہ تو اب کہیں جا نہیں سکتا، یہ بالکل سویا ہوا ہمارے پاس ہی میں لیٹا ہوا ہے، اب اس کو جو کہیں گے نا ویسا یہ مانے گا۔ تو اس وقت اس کو وہ کوئی کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ارے اب تو یعنی کم سے کم کلمہ پڑھا کر تو سلائے، کچھ دعائیں تو پڑھائے، اس کو کچھ چیزیں تو یاد کروا دے۔ جیسے آج کل یہ بڑا ایک مسئلہ چلا ہے کہ ہر علاقوں کے اندر سے ایسی خبریں آ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ایسی خبریں گردش کر رہی ہے اور ایسے سوشل میڈیا پر بھی گھوم رہی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، اور ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو ایسے ظالموں سے اللہ اپنی زمین کو پاک کرے۔ تو اپنے بچوں کو کچھ حفاظتی تدبیر تو سکھائے کہ بیٹا گھر سے جب نکلو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلو، جب گھر سے نکلو تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایسی فضیلت والی یہ دعائیں ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی شام تک اس کو موت نہیں آئے گی، یعنی اللہ اس کی ہر تکلیف سے حفاظت کریں گے۔ ماں کو معلوم ہو، ماں ایک تربیت یافتہ ہو، اس لیے آگے کی جو بات آ رہی ہے انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا، وہاں ایک بات حضور نے فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے نکاح کرو تو 4 چیزیں دیکھو عورت میں، نکاح کی کوالٹیز حضور نے بتائی ہے کہ جہاں رشتہ بھیج رہے ہیں یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور پر، لمالہا مال، ولی جمالہا خوبصورتی، ولی حسبہا خاندان کیسا گھرانہ ہے، چوتھی بات حضور نے فرمائی ولی دینہا دیندار عورت ہو، اور حضور نے تینوں پہلی چیزوں کو سائیڈ میں کر دیا اور فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو پکڑ لینا، دیندار عورت سے نکاح کر لینا، تریبت یداک، یوں سمجھ لے کہ تو کامیاب ہو گیا، تو نے اپنی پوری زندگی بہتر کر لی۔ ایسا تو کیا ہے وجہ؟ اس لیے کہ دیکھیے اگر دیندار ہوگی تو اپنی شوہر کی دین کے معاملے میں مدد کرے گی، دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، دیندار ہوگی تو شوہر کو صحیح مشورہ دے گی، دیندار ہوگی تو کسی کے حق کو کھانے کی بات نہیں کرے گی، دیندار ہوگی تو اس کا سلوک ساس کے ساتھ، اپنی نند کے ساتھ، اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یعنی حضور نے
ایک وہ فرد، ایک وہ شخص جو بڑھاپے تک ساتھ دینے والا ہے، بڑھاپے تک ساتھ رہنے والا ہے پوری زندگی، لیکن اس کو پسند کرنے کے لیے بہت پہلے سے ہدایت دے دی کہ اس کے اندر یہ کوالٹی، اور سب سے بہترین کوالٹی دیندار والی ہونی ضروری ہے۔ تو اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خود اپنے بچیوں کو دیندار بنائیں، ان کو سمجھائیں دین، مدرسوں سے، اسکولوں سے یا کسی اور تربیت کی جگہوں سے وہ چند محدود دین سیکھتی ہے، مکمل دیندار بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، یعنی گھر کی ماں بہنوں کی ہے، ماں باپ کی ہے سب سے بڑی، اور ماں باپ میں بھی ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں اس کی ایک موٹی سی مثال دوں، کیوں ماں کی ذمہ داری ہے باپ کی نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ہماری کسی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، مسئلہ ہونے کا مطلب کسی کے ساتھ وہ موبائل پر بات کرتی ہوئی پکڑی گئی اور لوگوں میں چرچے ہوئے، باپ کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو اکھے دن کارخانے تھا، پن تو گھر پہ تھی، کم سے کم دھیان رکھنا تھا۔ یعنی معلوم اس سے یہ ہوتی ہے بات کہ اللہ نے عورت کو جو گھر پر بٹھایا ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عورت 4 چیزیں پیدا کر لے نے تو وہ جنتی ہے۔ تو زیادہ، ارے کیسی جنتی؟ جنتی میں بھی بہت اونچے درجے کی کوالٹی والی جنتی، وہ جنتی جو حضرت ابوبکر صدیق والی جنت ملی ہے، وہ جنتی ہے۔ نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ آج کے دور میں عزتوں پر حملے کرنے والے کتے بہت دنیا کے اندر گھوم رہے، وہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کے ناجائز تعلقات بنائے جاوے، لیکن ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسری صفت اور چوتھی صفت اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تربیت اور حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مسورات کو گھر پر بٹھایا ہے، اس کو کمانے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ہے۔ شوہر سے کہا اگر تجھے نہیں آتا ہے انہیں کماتے تو شادی بھی مت کر۔ پھر کوئی اگر بیوی بچوں کو پال نہیں سکتا ہے، کھلا نہیں سکتا ہے، تو اس کو یہ کہا تجھے شادی کرنے کی ضرورت، تو روزے رکھ، تیرے لیے ہم نے الگ کیٹیگری بیان کر دی روزے والی، اور اگر تو پال سکتا ہے، کھلا سکتا ہے تو پھر تو شادی کر، اور پھر وہ شادی کے بعد بیوی کو کمانے بھیجنے کی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر رکھ تاکہ وہ نسل تیار کرے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ عام طور پر باہر فورن کنٹریز وغیرہ میں یا بہت سارا کلچر اب ہندوستان میں بھی موجود ہے، گھر نہیں ہے، گھر ایک ہوٹلز بن چکا ہے کہ ہر آدمی اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، صبح ہوا تو وہ چلے گیا، رات کو کھانے کے ٹائم پر حاضر ہو گئے، وہ نوکری پر جا رہا ہے، فلاں نوکری پر جا رہا ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ماں ہو، جس کے اندر بیوی ہو، جس کے اندر بچے اولادیں موجود ہو، اور ایک پورا ایک ماحول جس سے، اسی لیے فرمایا the house is built by hand but home is built by heart۔ گھر جو ہے، گھر ہاؤس جس کو کہتے ہیں، یہ گھر جو ہاؤس وہ ہاتھ سے بنتا ہے، گارا، تعمیر، مٹی، اینٹ، یہ سب چیزوں سے بناتے ہیں ہم، لیکن گھر کے باہر ہم لکھواتے ہیں سویٹ ہوم، تو یہ جو ہوم والی جو فیلنگز جو آئے گی نا، وہ ہر ایک کے دل جب ملے ہوئے ہوں گے، محبتیں جب گھروں کے اندر ہوگی تو یہ ہوم والی فیلنگ آئے گی، ورنہ پھر وہ مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، جب وہ آ رہے جا رہے، نہ کسی سے کوئی تعلقات۔ اس کے اندر سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ گھر کی مستورات کا ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے رخ کو جس جانب لے جانا چاہے گی۔ بعض مرتبہ کئی کارگزاریاں ایسی آتی ہیں، میں سنتا ہوں، مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک مجھے گزاری بیان کی کہ مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو بولتا ہوں کچھ تو میری ماں مجھے کہتی ہے تو اس کو لے کر آیا تو اب اس طرح بولے گا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے یہ ہمارے سماج کے لیے کہ ماں اس پر ٹوکتی ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ اس کی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور بعض بیویاں، بعض مستورات، بعض خواتین ایسی ایمان والی، ایسی دیندار، ایسی نیک ہوا کرتی ہے جو اپنے شوہر کو نیک مشورے دیا کرتی ہے۔ نیک مشورے دینے کا مطلب جیسے بعض مرتبہ شرارتی والے بھی مشورے ہوتے، بعض مرتبہ زیادتی والے بھی مشورے ہوتے۔ بھائی زیادتی والے مشورے کی جیسے اس کی مثال، رات کو کھانے کا پوڑی کا آیا تو سیدھا کمرے میں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دینے کی، وہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بعض نیک ہوتی ہے، نہیں
آپ کی والدہ کے، آپ کے والدین کے، ان کو بڑے احسانات ہیں آپ کے اوپر. چلو یہ جملے اتنے زیادہ دینداری والے نہیں ہوں گے، لیکن کم سے کم ان کو بھی ذرا دیکھ لیا کرو. یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے کہ خواتین کے اندر اتنی ہمدردی، اتنی غیرت، اتنی محبت، اتنی حمیت پیدا ہو جائے. یہ دراصل جو کام کرتی ہیں وہ مائیں اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کرے گی، یا ان کی مائیں ان کی ایسی تربیت، یا کم سے کم چلو اب تمہاری مائیں نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہو، لیکن تم دیندار تو ہو، ایمان والی تو ہو. اتنا تو اللہ نے عقل دی ہے کہ اب ہمیں رخ اپنا صحیح کر لینا چاہیے. اپنا تعلقات کسی سے بگاڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تو اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلی صفت وہ ہے مومن ہونا، ایمان ہونا. ہم اس کی بہت کوشش کریں، ایمان ہمارا صحیح معنی میں کامل ہو، مکمل ہو. اس کے لیے پڑھیں ہم کتابیں، اس کے لیے ہم سنیں بیانات. ایمان کتنی قیمتی دولت ہے، اس ایمان کی خاطر صحابیات نے کیسی قربانیاں دی ہے، اس ایمان کی خاطر ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے کیا کچھ نہیں جھیلا ہے، کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یہ جو بہار جو آئی ہوئی ہے اتنی بہت مشکل سے، یہ تو ہمارے اکابرین کی، بزرگوں کی کامیابیاں، ان کی قربانیاں تھیں کہ آج ہندوستان کے اندر ہم اتنے مدارس کو دیکھ رہے ہیں، اتنی خانقاہوں کو، مساجد کا اتنا جال دیکھ رہے ہیں. وہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ کب سے ہی اسپین بن گیا ہوتا. اسپین میں، اندلس میں کیا ہوا؟ 800 سال مسلمانوں نے وہاں بھی حکومت کی، لیکن آج اذان دینا وہاں پر پابندی، مشکلات ہوتی جا رہی. اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج اس ماحول میں بھی ہم پھر بھی ہمارے لیے مسجدوں میں آنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اذان، تراویح، سب چیزیں اللہ کا بہت احسان ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں. تو خیر وہ قربانیاں جب آئیں ان کی ماؤں نے ان کی تربیت ایسی کی ہے. تو اس لیے میں خاص طور پر ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کی خدمت میں بہت ادباً یہ گزارش کروں گا، اللہ نے اس ایمان کی دولت دی، اس کی قدر کو ہم پہچانیں. تو عورتوں کی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی آج میں نے جو ذکر کی ہے وہ ایمان والی ہونا، مومنہ ہونا. انشاءاللہ یہ تھوڑی تفصیل طلب تھی تو میں نے آج ذکر کر دی. آئندہ انشاءاللہ 2 4 صفات کو ہم لیتے رہیں گے، لیکن صرف لیتے نہیں رہیں گے. ایک بات میں آپ سے وعدہ چاہتا ہوں، ارادہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں کہ جو بات سنیں گے، جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایک بیان سن لیا پورا کہ بہت اچھا، یہ بھی واقعہ، یہ بھی قصہ، پن کیا سننے کے بعد اب کیا، بہت اچھا تھا، بہت ساری چیزیں، اب کیا کیا کرے. جیسے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی پھر خدمت میں، حضور نے فرمایا، حضور اذنی و اوجز یا رسول اللہ،